الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ برزخ میں ہی اور عالم قبر میں ہی سوال قبر۔ کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جسے عالم برزخ یا عالم قبر یا عالم ارواح یا عالم مثال کہا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جسم لحد میں چلا جاتا ہے اور ہماری روح بدن برزخی کے ساتھ یا بدن مثالی کے ساتھ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کب تک اس عالم برزخ میں یا عالم قبر میں رہنا ہے، یہ سوال ہے، کیونکہ تین جہان تھے، یہ دنیا، دوسرا برزخ اور تیسرا قیامت۔ دنیا میں ہم لوگوں نے جو بھی پیریڈ تھا وہ گزار لیا، اب جو دوسرا فیز ہے وہ برزخ کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کتنا رکنا ہے برزخ میں۔ اس کا جواب خود قرآن نے دیا ہے کہ اب من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ اس وقت تک آپ برزخ میں رہیں گے جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، جب تک نفخہ صور، حضرت اسرافیل جب صور پھونکیں گے اور سارے دوسرے صور میں سب قبروں سے نکل کر معاشر میں جمع ہو جائیں گے، اس وقت تک ہم سب برزخ میں ہی رکیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ عالم برزخ کہاں ہے؟ جب بھی ذہن میں عالم آتا ہے تو پھر فوری طور پر یہ سوال ذہن میں جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور ہماری اس دنیا سے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں برزخ کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ہمیں خواب آتا ہے، کل بھی عرض کیا کہ خواب میں ہم اسی دنیا میں ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، اسی بجمبرہ میں افریقہ میں سوئے ہوئے ہیں، اور سونے کے درمیان ہمیں خواب آتا ہے، اور یہ جو خواب ہے اگر پوچھا جائے کہ کہاں خواب آپ نے دیکھا تو آپ کہیں گے کہ یہ جو میرے اندر کی دنیا ہے اس میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر کی دنیا ہے، اسی طرح برزخ بھی سیم یہی چیز ہے۔ یہ بات دھیان سے سنیے گا کہ اگر کہا جائے کہ برزخ کہاں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہماری میٹیریل مادی دنیا ہے، اس کے اندر برزخ ہے، اس کے باطن میں برزخ ہے، اور اس کے ملکوت میں برزخ ہے۔ جیسے کہ خواب کہاں ہے؟ ہمارے اندر کی دنیا میں۔ جس طرح کہ ماں جب حاملہ ہو جاتی ہے اور اس نے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، پیٹ میں حمل کیا ہوتا ہے، تو اگر پوچھا جائے کہ بچہ کہاں ہے، کہتے ہیں دنیا میں ہے وہ خاتون، اور پھر اس دنیا کے اندر ہی ایک نئی دنیا ہے جو پیٹ کے اندر کی دنیا ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ جو ہماری مادی دنیا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ہم سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ یا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو بھی چیز آنکھوں سے نظر آ جائے یا ٹیلیسکوپ سے نظر آ جائے، یہ ساری مادی دنیا ہے، اگرچہ کہ اس میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں ہمیں وہاں تک ٹریول کرتے ہوئے، وہ برزخ نہیں ہے۔ جو جتنی گلیکسیز ہیں یہ سب میٹیریل ہے، مادی دنیا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ نظر آ جاتی ہے۔
لیکن عالم برزخ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس مادی دنیا کے اندر ہے، اس کے باطن میں ہے، اس کے ملکوت میں ہے۔ اسی لیے ہر شخص کی اپروچ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیلیسکوپ لگا کر اس کو دیکھ لے۔ حتیٰ جو بعض افراد ہوتے ہیں ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ لوگ ویسٹرن والے بہت ریسرچ کرتے ہیں، ان لوگوں نے قبر میں بھی یہی جو لحد ہے اس میں بھی کیمرے ڈال دیے تھے کہ یہ جو اسلام کا تصور ہے کہ جب مرتا ہے پھر فرشتے آئیں گے، وہ آئیں گے، تو یہی چاہ رہے تھے کہ اس کو کیپچر کریں، صحیح، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ لحد ہے وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، وہ ایک اور وادی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اس دنیا کے باطن میں، اس کے اندر، اس کے ملکوت میں۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اسی لیے آیت اللہ جمال گل پائیگانی نے مرزا نائینی مرحوم سے، یہ دونوں دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم میں سے پہلے گزر گیا، جو بھی گزر جائے گا، جو بھی انتقال کر جائے گا، پھر وہ خواب میں آئے دوسرے کو اور آ کے ساری صورتحال وہاں کی نقل کرے، بتائے کہ وہاں آگے کیا خبر ہے، کیا خبریں ہیں وہاں کی۔ تو مرزا نائینی کا انتقال ہو گیا اور وہ کچھ دنوں کے بعد آیت اللہ جمال گل پائیگانی کو خواب میں آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کہ اگلا منظر جو عالم برزخ کا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میرے بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جب آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ صحیح ہے، میں بھی اب جتنی بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں، خود بندہ حقیر بھی اس سے قاصر ہے بتانے سے، اور آپ سننے سے بھی قاصر ہیں اور سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہی چیز جو ہمیں قرآن نے اور اہل بیت اطہار نے بتائی ہے، اور اس کی باریکیاں جب تک برزخی آنکھ نہ کھلے اس وقت تک ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کو مکمل انداز سے بیان کر سکیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس عالم برزخ کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ بہتر تو یہی تھا کہ جب ہم مرتے فوری طور پر ٹرانسفر ہو جاتے، فوری طور پر منتقل ہو جاتے عالم آخرت میں، اس کو بیچ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان میں اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے عالم برزخ کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ ہم لوگ کو بچے کی ولادت 9 ماہ پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، پھر اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد بچپنا ہوتا ہے، پھر نوجوانی ہوتی ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر ادھیڑ پن ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ہی سب کچھ ہو جائے۔ قانون الہی یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہم انسانوں کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، برداشت سے باہر ہے کہ ہم اس دنیا سے فوری طور پر سپیڈ سے آخرت میں ٹرانسفر ہو جائیں، نہیں۔ اسی لیے یہ عالم برزخ بنایا گیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب روح نکل جائے، جب بیٹھے ہیں افراد جو غسل دیتے ہیں، غسل جب دیں آرام آرام سے، سٹیپ بائی سٹیپ، کفن پہنائیں آرام آرام سے، تشییع کے لیے لے جائیں آرام سے، تدفین کریں قبر کے پاس آرام سے لے جائیں، 3 سٹیپ میں قبر میں اتاریں۔ کس وجہ سے؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان مانوس نہیں ہے، اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اس دنیا سے اٹیچمنٹ اتنی ہو گئی ہے، اس کو آگے منتقل ہونے میں ٹائم لگے گا۔ بس برزخ کا جواب یہ ہے کہ برزخ کو کیوں بنایا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان میں تحمل نہیں ہے کہ اس اگلے مراحل کو سپیڈ کے ساتھ طے کر سکے، اسی لیے آرام آرام سے ہمیں جانا پڑے گا، سنت الہی یہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اگر قبر میں چلے گئے، قبر میں یہی لحد میں چلے گئے، اور اس کے بعد روح ہماری عالم قبر میں یا عالم برزخ میں اپنے بدن کے ساتھ، جو اس کا برزخی بدن ہے وہ وہاں چلی گئی، جو اس دنیا کا باطن ہے اور ملکوت ہے اور جو اس دنیا کی حقیقت ہے، اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ سوال، فوری طور پر 2 فرشتے آ جائیں گے، منکر اور نکیر، اہل معصیت کے لیے اور مومنوں کے لیے بشیر و مبشر، صحیح، وہ آ کے کچھ پوچھنا شروع کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ سوال قبر کیا ہے اور وہ کب پوچھنا شروع کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی تدفین ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہماری مٹی کی لحد یہ بن جاتی ہے اور لوگ دفن کرنے کے بعد جب واپس آ رہے ہوتے ہیں فوری طور پر، اسی وقت ہی یہ نکیر اور منکر یا بشیر اور مبشر
ہم سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ گیپ نہیں ہے، بہت گیپ زیادہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اب اگلا سوال جو ایک برادر نے پوچھا تھا 2-3 دن پہلے، کہ جو ہم لوگوں نے عالم قبر میں ان ملائکہ کے سوالوں کے جواب دینے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوں گے، کس ٹائپ کے ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ قیامت میں بھی ہم سوالوں کے جواب دیں گے، اس عالم قبر میں بھی ہم ملائکہ کو سوالوں کے جواب دیں گے، ڈفرنس کیا ہے آپس میں؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نکیر اور منکر کو سوالوں کے جواب دیں گے، یہ جرنل کویسچن ہیں جو ابھی بتاؤں گا آپ کو، ان کی ڈیٹیل قیامت میں ہوگی۔ پھر اب وہ کیا سوال ہیں، ملائکہ ہم سے کیا پوچھیں گے، اس کو یوں کیٹیگریکل طور پر ہم لوگ کو یوں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ عقائد کے متعلق پوچھیں گے جو آپ نے سنا، مثلا عقیدے میں سب سے پہلی چیز رب کے بارے میں پوچھیں گے، من رب کا، پھر نبی کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کا نبی کون ہے، پھر امام کے بارے میں پوچھیں گے، پھر کس کے بارے میں پوچھیں گے، دین کے بارے میں پوچھیں گے، پھر قبلہ کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، کتاب کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ سوال عقیدے کے سوال ہیں، یا اس کے ساتھ بھی نماز کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج اور خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں کہاں گزاری آپ نے، ٹائم کہاں کہاں گزارا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دوستوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں، عالم قبر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیٹیل سے پوچھا جائے گا، جواب اس کا ہے کہ نہیں، جنرلی پوچھا جائے گا۔ جنرلی سے مراد یہی ہے کہ اگر وہاں قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تارک الصلاۃ تھے یا نہیں، ٹائم سے پڑھنے والے تھے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن نماز کی ڈیٹیل وہ قیامت میں ہوگی کہ کیسے پڑھی، اس کے پیچھے نیت کیا تھی، آئے فوری طور پر حاضری لگوائی چلے گئے، یا کس کو دکھانے کے لیے پڑھی، کیا ہوا، وہ سارا حساب کتاب آگے قیامت میں ہوگا۔ ٹھیک، اس کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ بھی، کہ یہ انیشیل انویسٹیگیشن ہے یہ قبر والی، اس کے سوالوں کا جواب دینا، کہ جرنلی ہمارا کنسیپٹ پوچھ لیں گے ملائکہ سارے کا اس کے بارے میں، اور ڈیٹیل وہاں ہوگی۔ جو وہاں والی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جیسے چیک پوسٹ ہوتی ہے نا، چیک پوائنٹ، وہاں 50 چیک پوائنٹ ہیں قیامت میں، ان کو بولتے ہیں مواقف قیامت، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک چیک پوائنٹ سے پاس ہونا ضروری ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ پھنس گئے تو روایات میں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے 10 چیک پوائنٹ کراس کر لی، 11ویں پر سٹاپ ہو گیا، اور ایک چیک پوائنٹ پر ہو سکتا ہے 1000 سال کا عرصہ بیت جائے اس کو پاس ہونے کے لیے۔ بس مسئلہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، بہت حساس مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہے، وہ مواقف قیامت یہاں جرنلی پوچھیں گے اور ڈیٹیل اس جگہ پر ہوگی۔ ابھی میں اس کو پھر لمبا نہیں کرتا تاکہ وہ والا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اس میں ہم لوگ کو ڈیٹیل سے وہ بیان کر سکیں ان چیک پوائنٹ کو۔ اب یہاں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ فوری ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ بڑے سمپل سے کویسچن ہیں، یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ان سے بھی پوچھا جائے کہ من رب کا، آپ کا رب کون ہے، تو یہ بھی بتا دیں گے اللہ ربی۔ ہو سکتا ہے عربی نہ آتی ہو لیکن اپنی زبان میں، انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں، یہ سب بتا دیں گے۔ نبی کون ہے تو یہ بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے، تو یہ تو بڑے سمپل سے سوال ہیں، تو اس میں تو ہم لوگ پاس ہو جائیں گے، سب کو یہی امید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ جوان بھی غور سے سنیں، کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کویسچن ہوتا ہے اس کا آنسر ہماری جو انفارمیشن ہے ذہن کی اس کے مطابق ہم دیتے ہیں، ہمیں اگر انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو قبر میں سوال، عالم قبر میں جو سوال ہونے والا ہے وہ ہی ہماری ذہن کی انفارمیشن کے مطابق جواب نہیں دے پائیں گے ہم۔ وہ کون جواب دے گا؟ وہ چیز جواب دے گی جو ہمارا عقیدہ ہے، دل سے اور جان سے عقیدہ ہے۔ صحیح؟
ہو سکتا ہے مسلمانوں شیعوں، ملا فیض کاشانی نے یہ لکھا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے وہ پوچھے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ شخص شیعہ تھا، مومن تھا، ماتم مجلس کرنے والا تھا، 100 سال تک اسے نبی کا نام یاد نہ آئے، یہ بتایا ہے انہوں نے فیض کاشانی نے۔ کیوں؟ کیونکہ دل و جان سے اس نبی کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی عقیدہ ہی نہیں رکھا، اس لیے وہاں انفارمیشن کام نہیں آنے والی، وہاں راسخ عقیدہ جو جان کے اندر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اب یہاں یہ آیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ پوچھیں من ربک کا، تو آیت یہ قرآن کی ہے کہ جس کا رب اللہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ نے دیکھا ہے ایسا شخص کہ جس کا الہ اور جس کا خدا اس کی اپنی ہوائے نفس ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں یہ پتہ بات چل جائے گی کہ اگر پوچھیں گے آپ کا رب کون سا ہے، دل و جان میں اگر کیا ہوگی؟ ہوا نفس، اپنی خواہش، مجھے ٹھیک ہونا ہے اپنے مطابق، یہ ساری چیز وہاں باہر آ جائے گی۔ نبی کا نام 100 سال تک ہو سکتا ہے یاد ہی نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی انفارمیشن پر نہیں ہے، دل و جان میں راسخ ہونا ضروری ہے۔ بس مسئلہ جو ہے وہ سیریس ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مال کے بارے میں پوچھیں گے، یہ خمس و زکوٰۃ کے بارے میں قبر میں پوچھیں گے، مواقف قیامت کو چھوڑ دیجئے، وہ افراد معمولاً یہی ہوتا ہے کہ وہ مال کے بارے میں پوچھیں گے، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے، وہاں یہ کوئی ہم میں سے جواب نہیں دے سکے گا کہ سیستانی اور خامنائی کے دفتر والے یوں تھے اس لیے میں نے نہیں دیا۔ اگر وہ خراب تھے ان کو وہاں جوتے لگ جائیں گے، وہ علیحدہ سے ان کا حساب کتاب ہے۔ ہم میں سے کہیں گے تم اپنا جواب دو، وہاں ان کے بارے میں نہیں آئے گا جو ہم یہاں فوراً کہہ دیتے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہاں ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، بھائیوں سے بھاگ رہا ہوگا انسان، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں خود بچوں سے بھاگ رہی ہوگی، اس سے زیادہ تو محبت کوئی نہیں کسی کو ہوتی، وہ سارے اپنی اپنی فکر ہوگی۔ بس یہ جواب دھیان سے، یہ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے، یہاں کی بات نہیں اسی لیے بول رہا ہوں، آپ اپنا جو حصہ ہے وراثت کا ان کے والد کی طرف سے جو انہیں ملا تھا، انہوں نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا دے دیں، انہوں نے کہا میں نے پکی نیت کر لی ہے، بھائی نے کہا کہ میں نے پکی نیت کر لی ہے کہ دوں گا۔ پوچھا کہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائیں، میں مینیج کر رہا ہوں، 1-2 سال میں کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو جلدی نہیں ہے، حضرت اسرائیل کو بہت جلدی ہے، یہ یاد رکھیے گا، پھر موقع نہیں ملتا۔ نیت جتنی آپ نے کی ہو، بیوی بچے کام کا یہ سارے روک لیتے ہیں، ہمیں جلدی نہیں ہوتی، ملائکہ کو جلدی ہوتی ہے فوری طور پر۔ تو یہ جس کے پاس یہ جواب ہے کہ فلاں کے دفتر کی مشکل ہے، فلاں والے وہ غلط پیسہ لگا رہے ہیں، فلاں یوں ہے، یہ بہانے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ماہ مبارک رمضان اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اور یہ اگر کوئی چاہے کہ میری اصلاح میرے مطابق ہو، مجھے کوئی بندہ اگر آ کے کہے کہ مولانا یہ چیز کی اصلاح کریں اپنے اندر، میں کہوں کہ آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یوں کہنا چاہیے، نہیں اس نے ٹھیک کہا ہے، میں اپنی اصلاح اپنے مطابق چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے نہیں چاہتا ہوں، انانیت ہے ابھی بھی، ہر ایک کو ٹھیک ہونا ہے اپنے مطابق، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ ابھی موقع ہے۔ بس یہ سوال جو ہمیں کویسچن بڑے سمپل لگ رہے ہیں، یہ سمپل اتنے نہیں ہیں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، خواتین بھی اور حضرات بھی۔ اگلی چیز کہ ان سوال کو جو پوچھ لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن کلیئر ہو جائے گی ان سوالوں کو پوچھنے اور بتانے کے بعد۔ کیا ہماری پوزیشن کلیئر ہوگی؟ ہماری پوزیشن کلیئر ہوگی کہ روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النار، کہ عالم قبر اور عالم برزخ سے آپ کی کھڑکی جنت بہشت برزخی کی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، دروازہ کھل جائے گا، یہ پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔
پھر اتنے سال کچھ پتہ نہیں، 1000 سال، 2000، 5000، جب تک قیامت نہیں آتی 10,000 سال ہم اس عالم برزخ میں اس پوزیشن پر رہیں گے۔ یہ اس کا یہ جواب۔ اگلی چیز کہ وہ افراد کہ جن کی قبر نہیں ہوتی، جن کی لحد نہیں ہوتی، مثلا ایئر کریش ہوا پلین اور سارے باڈی ہی ختم ہو گئی، یا دریا میں ڈوب کے مر گیا اور بالکل باڈی ہی پتہ نہیں چلی کہ کہاں گئی، کیا کچھ ہوا، ان کی لحد ہی نہیں ہے، ان کو دفن ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا، ان سے کیسے سوال ہوگا عالم برزخ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بات پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیے جسم اور بدن جو لحد میں ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو کیا چیز عالم برزخ میں ٹرانسفر اور شفٹ ہونی ہے؟ روح اور برزخی بدن، وہ ہو جائے گا، چاہے یہ والا بدن جل جائے، ختم ہو جائے، راکھ راکھ ہو جائے، اس کی کوئی یہ لحد بھی نہ ہو، وہ جو شفٹ ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ جواب آپ کو مل گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جن کی قبر نہیں ہے، جو ڈوب کے مر گئے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈی کا پتہ ہی نہیں چلا، ان سے سوال نہیں ہوگا، نہیں، ان سے بھی ہوگا، اور خدا تبارک و تعالی ان کی روح اور ان کا جو بدن ہے جسم برزخی ہے اس سے وہ وہاں پوچھ سکتا ہے۔ یا جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں بدن ہونا ضروری ہے، کچھ لوگ، کچھ فلاسفہ اور کچھ محدثین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بدن کا ہونا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اور وہ خدا ان ذروں کو، اگر پلین میں کریش ہوا ہے اور ٹکڑے 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 کسی جگہ پر بکھر گئے ہیں، تو اللہ ان کو جمع کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے، ٹھیک، تو یہ اس کا جواب۔ اب آخری سوال، اور ٹائم بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آیا سوال جو قبر میں ہوگا، عالم قبر میں اور عالم برزخ میں، وہ سب سے ہوگا یا کچھ لوگوں سے ہوگا، کچھ سے نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ کچھ احادیث ہیں، کچھ روایات ہیں، یہ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اگر نہیں سنی ہوئی تو ابھی سنیں، کیونکہ کچھ ہیں وہ انسان میں سوال پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں۔ کچھ حدیثیں یہ ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عالم برزخ میں اور عالم قبر میں کہ ان سے سوال پوچھا جائے گا، جو خالص مومن ہیں ان سے پوچھا جائے گا، یا جو خالص کافر ہیں ان سے پوچھا جائے گا، اور جو عام پبلک ہے جو درمیان میں ہے، نہ پوری خالص مومن ہے نہ پوری خالص کافر ہے، ان کو قیامت تک چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، ٹھیک، مشہور حدیث ہے، لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اس کو وہ اتھینٹک نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے سوال پوچھا جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سب کو اس فیز سے گزرنا پڑے گا، سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور تب وہ پاس ہوگا۔ علامہ طباطبائی کی یہ رائے ہے کہ یہ دینا پڑے گا سوال کا جواب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن محض یا کافر محض سے پوچھا جائے اور باقی لوگوں کو قیامت تک ان کو چھوڑ دیا جائے ان کی حالت پر، ایسا نہیں ہے۔ روایات ہیں کیونکہ ایسے، تو پھر اس لیے علماء کے دو علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں، اس لیے میں نے فقط اشارہ کیا۔ اور آخری چیز انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے، آج اٹھا رہا ہوں سوال فقط یہ کہ وہ یہ ہے کہ آیا کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا؟ ابھی میں نے کہا ہے کہ سب سے ہوگا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ایکسیپشنل کیس ہیں کہ جن سے عالم برزخ اور عالم قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ کچھ ہیں ایسے لوگ؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں کچھ ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ اشارہ کرتا ہوں، مثلا انبیاء سے نہیں ہوگا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم برزخ میں پوچھا جائے کہ من نبیک، یہ توہین رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بالاتر ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا جائے من امامک، جو خود امامت پر فائز ہیں، تو یہ ائمہ اطہار علیہم السلام، انبیاء، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ہستیوں سے بعید ہے کہ سوال پوچھا جائے۔ کون ملائکہ میں کس میں یہ جرت ہے منکر و نکیر یا بشیر و مبشر میں یا دوسرے ملائکہ میں کہ وہ رسول اللہ سے پوچھیں؟ نہ، یہ مرتبے میں کہیں بالاتر ہیں۔
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس عالم برزخ سے اور سوال عالم قبر اور عالم برزخ سے ہم سب کو صحیح طریقے سے نجات عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ہم سب کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔